لشکر بھی بہت بڑا ہے کافروں کا، تو ادھر مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم اور ہتھیار بھی کم، ادھر کافر ہر اعتبار سے مسلح ہے، ہتھیار کے ساتھ ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کی جو مدد ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنے کا اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ فرشتوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں ڈر اور خوف رعب ڈال سکتا ہے، یا کسی بھی طرح اللہ جیسے مدد کرنا چاہے ویسے اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے اور اللہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تم دشمنان اسلام سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو، ظاہر کو دیکھ کر پیچھے مت ہٹو اور ہمت مت ہارو، اور یاد اللہ تعالیٰ کو ایسے موقع پر کثرت سے یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ لینا ہے، یعنی اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ ایک آدمی مال خرچ کر رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کے ذکر میں ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا افضل ہے۔ تو عذاب قبر سے بچانے میں اور اسی طرح اللہ کی مدد کو، کامیابی کو اللہ کی طرف سے ملنے والی، لینے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جو کہ تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ اور جب حکم ہو جائے جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تو نکلنے کا، تو نکلو، آپس میں اختلاف مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ جس طرح عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہو، ایسے ہی جب اجتماعی کام آ جائے، راہ خدا میں نکلنے کا موقع آ جائے، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اپنی طرف سے بہانے عذر مت بناؤ، جیسا کہ منافقین بناتے تھے، بہانے بنا بنا کر وہ راہ خدا میں جانے سے رکتے تھے۔ کیونکہ تم اگر اختلاف کرنے لگو گے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں ہے ظاہر کو دیکھ کر، تو اس اختلاف کی وجہ سے تمہاری جو اتحاد کی طاقت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ جب اختلاف ہو جائے گا، اتحاد باقی نہیں رہے گا، تو پھر جس کے نتیجے میں تم کمزور ہو جاؤ گے، اور کمزور ہو جاؤ گے، ہمتیں پست ہو جاؤ گی، تو پھر تمہیں فتح نہیں ملے گی بلکہ تم ناکام ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا کوئی دبدبہ اور کوئی طاقت کافر پر نہیں جمے گی اور رعب نہیں بیٹھے گا، وہ موقع دیکھ کر پھر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کا اور اللہ کا خوب ذکر کرنے کا اور اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، اتحاد کی طرف ترجیح دلا رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑو مت، کیونکہ جھگڑا اور اختلاف یہ طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ حق کی طاقت جب کمزور ہو جاتی ہے تو پھر باطل موقع دیکھ کر حق والوں پر غالب آ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا دامن تھامے رکھنے کی ہر معاملے میں ضرورت ہے، چاہے ہم کچھ بھی معاملہ کر رہے ہوں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر اعتبار میں، ہر صورت میں اتحاد کی جو طاقت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تاکہ ہم ہر موڑ پر کامیاب ہوں۔ اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو لڑائی میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر